بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ میت کی طرف سے روزے رکھنا یا میت کی طرف سے نمازیں قضا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص اس حال میں فوت ہو گیا ہو کہ اس نے رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں یا اس کے کچھ ذمہ نمازیں ہوں جو اس نے نمازیں نہیں پڑھیں، تو امام مالک، امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ، ان ائمہ ثلاثہ کے نزدیک کوئی دوسرا شخص اس کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے روزے نہ رکھے، اور اسی طرح کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے نماز نہ پڑھے، کیونکہ نماز اور روزہ یہ بدنی عبادت ہے، یعنی اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے۔ ایک انسان مشقت برداشت کرتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے تو وہ روزہ رکھتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، تو اس کا نائب نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص روزہ رکھ رہا ہو، اسے دوسرا شخص کہے کہ آپ میری طرف سے بھی روزہ رکھیں اور اپنا بھی روزہ رکھ لیں، اس طرح نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح کوئی شخص دوسرے کو کہے کہ آپ اپنی نماز بھی پڑھ لیں اور میری طرف سے بھی نماز ادا کر لیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے زندگی میں کوئی شخص دوسرے کی طرف سے نہ نماز ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی روزہ رکھ سکتا ہے، اسی طرح فوت ہو جانے کے بعد بھی کوئی شخص دوسرے کی طرف سے نہ روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ ہی نماز قضا کر سکتا ہے۔ اور اگر مرنے والے شخص نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی ہو کہ میری نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کر دینا، تو اس کے تہائی مال سے غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ اور اگر اس نے وصیت نہ کی ہو تو پھر بھی اس کے ورثاء کو چاہیے کہ اس کے مال سے فی روزے کے حساب سے، فی نماز کے حساب سے 2 کلو گندم یا اس کی قیمت مسکینوں کو، فقیروں کو، غریبوں کو دینا لازم ہے۔